من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل تو ہم آپ سے صرف ایک دو سوال یہ کریں گے کہ پہلے آپ کو برادری کے لحاظ سے بڑی دلچسپی تھی، اب یہ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کر لی، اس کی کوئی وجہ ہے؟ الحمدللہ میں جتنی دیر بھی کوئی کام کرتا رہا تو اس پہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے وہ صرف ایک شوق کی وجہ سے کہ برادری میں اگر میری وجہ سے کوئی بہتری آ سکتی ہے چیزوں میں معاملات میں وہ کرنی چاہیے۔ اوور رسپانس اچھا نہیں ملا، وہ زیادہ لوگوں کی اکثریت اپنی ذاتی مفاد میں ذاتی نمود و نمائش میں اس طرح کے معاملات تھے، جس کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ کو پیچھے ہٹ گیا۔ تو ابھی کچھ کاروباری معاملات فیملی کی مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں تو تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ باقی چونکہ برادری سب کو پیاری ہوتی ہے، میں عہدے کے بغیر حاضر ہوں، کوئی بھی میرے لائق خدمت ہے میں انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عہدے کا مجھے نہیں، اپنا دل بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے عہدہ لے کے کام کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہمت بھی دی ہے، ضرورت بھی دی ہے، ٹائم بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، تو اللہ میں ایسا جذبہ سب کو دے۔ تو میں اپنے آپ کو تھوڑا نالائق محسوس کرتا ہوں اس حوالے سے، تو بارہ اس کے باوجود میں تیار ہوں عہدے کے علاوہ جو بھی میرے لائق کام ہے میں انشاءاللہ۔ رانا صاحب یہ جو بات آپ عہدے کے مطلب کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کوئی بھی آج دیکھ لیں، پاکستان کا دیکھ لیں، فوج کا دیکھ لیں، جو بھی ہے، کیونکہ جب تک عہدہ نہیں ہوگا نا ہم اس میں اپنی بات منوا نہیں سکتے۔ میں نے صرف آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ 6 مہینے چل کے دیکھیں، تو جن چیزوں سے آپ پریشان ہیں وہ ہم نے ساری یعنی نوٹ کی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ ایسا موقع نہیں آئے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آپ شروع میں چلے تھے، کھانے والا آپ آئے، آپ سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اس کے بعد آپ بڑا کام کیا، آپ سنتے بھی رہتے تھے، ہر چیز آپ اپنی جیب سے کرتے تھے، لیکن آپ نے آپ کو نالائق نہ کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ نالائق ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، اور انشاءاللہ یہ ہم آپ کو نئے موقع دیں گے۔ ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ سے محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی ہم برادری میں کچھ شعور آیا ہے۔ تو اس کے بعد نہیں دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کام عہدے کی وجہ سے ہی ہوگا، بغیر عہدے کے بھی ہو جاتا ہے کام۔ تو میں الحمدللہ میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ الحمدللہ آپ ہمت کر رہے ہیں، جرات کر رہے ہیں، مالی جانی جیسے بھی ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کوئی انکار نہیں کر رہا، تو عہدہ نہیں، میرا خواہش نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو ویسے جو ڈیوٹی ہوگی جو میرے لائق ہوگا میں انشاءاللہ لاہور میں کھانے وال میں جیسے نہیں ہم پنجاب کی اس پہ کر رہے ہیں، آپ کو پنجاب کے اس پہ لائیں گے، اور اسی میں جو ہے آپ خانے وال کا جو سیکریٹ ہے نا وہ آپ اپنا آپ دیکھیں، بلکہ میں نے تو آپ کی اپنی تصویر جو بالوں والی تھی نا وہ لگائی ہوئی ہے، لیکن میں نہیں اسے، بلکہ جتنے لوگ جاتے آتے ہیں سارے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں، اور پھر آپ کے کاروبار کے بارے میں بات کروں گا آپ سے۔ تو آج تک ماشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، بچوں میں، یہ تھوڑا سا اپنا آپ تعارف کرا دیں تو اور زیادہ اچھا۔ کاروبار الحمدللہ میں 87 سے ٹرانسپورٹ میں آیا، گوڈس ٹرانسپورٹ میں نا، تو والا صاحب آپ کا پیسنجر ٹرانسپورٹ میں تھے، بیانی سے لاہور تو سروس چلتی تھی، تو میں نے تھوڑا ہٹ کے کام کیا، پیسنجر کی بجائے گوڈس ٹرانسپورٹ میں ہو گیا، لاسانی گوڈس ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام سے۔ تو چیزیں ساری کنٹرول تو قدرت کا ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا الحمدللہ، آج 35-36 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں اچھا ماشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لاجسٹک کا، ویئر ہاؤسنگ کا، کافی بڑا گودام ہمارا سندر انڈسٹری اسٹیٹ میں ہے، دفتر میرے موجود ہے، اس میں ہم کافی بڑے علاقے میں پاکستان آرمی سے اٹیچ ہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں، اس کی خوراک کی، اس کی اسلحے کی، فوج کی اپنی موومنٹ، تو وہ الحمدللہ ہمارا ہے۔ میٹرو کیش اینڈ کیری کا پورے پاکستان میں کنٹرول ہمارے پاس ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا، ڈیلیوری سسٹم کا۔ تو الحمدللہ میں نے تھوڑی چینجنگ کی، اس میں بھی 2000 میں پاکستان ریلوے سے اٹیچ ہو گیا ہے، اس کی جو پیسنجر گاڑیاں چلتی ہیں اس میں ہم نے اپنا ایک ڈبہ لگوایا ہوا ہے جسے لگیج وین کہتے ہیں، سامان کا ڈبہ، وہ الحمدللہ آج بھی میرے 20 سال بعد بھی پاکستان کے ہر بڑے ریلوے اسٹیشن پہ میرا دفتر ہے، اور مختلف پیسنجر گاڑیوں میں ہمارے ڈبے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ہم ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہے ہیں، بائی ٹرین بھی، بائی روڈ بھی۔
پھر الحمدللہ میں پاکستان میں پائنیئر ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں پیسنجر ٹرین چلانے کا. 2011 میں نے پاکستان میں پہلی پرائیویٹ پیسنجر ٹرین چلائی شالیمار کے نام سے لاہور سے کراچی. اس کے بعد پھر نائٹ کوچ کے نام سے ٹرین چلائی ہم نے پرائیویٹ طور پہ, وہ بھی لاہور سے کراچی. اس کے بعد پھر ملتان سے کراچی بہاؤتین ذکریہ ہم چلاتے رہے. آج کل الحمدللہ میں ایک ٹرین چلا رہا ہوں لاہور سے میاں والی ایکسپریس کے نام سے. تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ کاروباری معاملات. 2008 میں دبئی میں بھی میں نے ٹرانسپورٹ کا کمپنی بنائی تھی نقلیات کی لاسانی کے نام سے. وہ 2008 سے لے کے 13 تک ہم چلاتے رہے. کچھ مصروفیات یہاں پہ زیادہ تھی وہ چھوڑنا پڑا. ایک ہوٹل بنایا تھا میں نے لاہور میں گلبرگ میں ابان ہوٹل کے نام سے. یہ رہائشی ہوٹل بھی ہے 56 کمرے ہیں اور ساتھ ریسٹورنٹ ہے روف ٹاپ پہ ہے گراؤنڈ فلور پہ ہے. تو آج کل ایک الحمدللہ میں بہت بڑا شادی ہال بنا رہا ہوں یہاں رائے روڈ پہ. میرا کچھ رقبہ تھا وہ بیریا میں آ گیا بیریا گاؤں میں. تو وہ الحمدللہ کو 14 ایکڑ میں شادی ہال بنا رہا ہوں. آج کل کچھ مصروفیات میری وہاں پہ چل رہی. اوور آل الحمدللہ شکر اللہ کا. تو ہوتا یہ قدرت کی طرف سے ہی ہے. اللہ نے جب مہربان ہوتا ہے تو اپنا اسباب بن جاتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے شکر اللہ. تو بچوں کے بارے میں بچوں کی شادیاں ہیں اس میں رشتہ داری ہیں الحمدللہ میرے اللہ نے میرے پہ کرم کیا. 5 بچے ہیں 3 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. اور خصوصی کرم اللہ کا یہ ہے کہ 5 میں سے 3 بچے میرے حافظ قرآن ہیں. 2 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا. تو بڑی 2 بیٹی ہیں. دونوں کی شادی ہو گئی ہے. یہاں لاہور میں شادی کی ہے. وہ UK میں شفٹ ہو گئی ہیں. وہ تیسرے نمبر پہ بیٹا ہے. وہ آج کل میرے ساتھ ہی ہوتا ہے کاروباری معاملات دیکھ رہا ہے. بلکہ اب زیادہ وہی دیکھ رہا ہے. میں تھوڑا پیچھے آ گیا ہوں بیک اینڈ پہ ہو گیا. اس سے چھوٹی جو بیٹی ہے اس کی بھی شادی کر دی ہے. وہ لاہور میں اپنا گجرالے میں کی ہے. بچہ ایئر فورس میں پائلٹ ہے اسکواڈرن لیڈر ہے. آج کل اسکواڈ میں پوسٹنگ ہے. اس سے چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے. اس سال ہی اس کا بیچلر ہو جائے گا تو وہ بھی ماسٹر کرنے کے لیے UK جائے گا. تو اللہ نے آسانی فرمائی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ نے یہ بھی کرم کیا ہے مجھ پہ ماشاءاللہ 3 بیٹیوں کی میری شادی ہوئی ہے. چھوٹے بھائی کی بیٹی کی ہوئی ہے. ابھی تک ہماری جتنی بھی رشتہ داری ہیں شادی ہیں بہنوں کی بھائی کی وہ ماشاءاللہ تمام راجپوت فیملی میں. ابھی ہم الحمدللہ اللہ نے کرم کیا برادری سے باہر نہیں نکلے. نہیں وہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک دفعہ ذکر ہوا تھا نصیب خان ہے سپر ایشیا والا. اچھا. تو وہاں پہ تو میں نے کہا تھا کہ وہ اصل میں ممبر بننا چاہ رہے تھے یہاں اس کے جو آپ کا یہ جیم خانہ ہے نا. جی جی اس وقت ایک دفعہ ذکر آیا تھا. تو آپ رانا صاحب اصل میں یہی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہے رشتہ داری اور خاندانی اس پہ جو آدمی ان چیزوں پہ ہے نا وہ بالکل صحیح اس پہ ہے. تو بیچ میں آدمی بھٹک بھی جاتے ہیں. تو صرف ایک بڑا بیٹا آپ کا وہی آپ کے ساتھ ہے اور چھوٹا بیٹا تو چھوٹا پڑھ رہا بڑا بیٹا ساتھ آ گیا. 2 بیٹے ہیں 2 بیٹے 3 بیٹی ہیں 3 بیٹی ہیں. تینوں کی شادی بھی ہو گیا الحمدللہ. تینوں صاحب اولاد ہے شکر اللہ کا. یہ گجرانوالے میں کس جگہ کی ہے؟ گجرانوالے میں گاؤں ہے بھٹی بنگو پسرور روڈ پہ ہے. اچھا. تو وہاں پہ وہ رہائشی ہیں. جو میرا دماغ ہے وہ فوج میں ہے. اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ آج کا SP ہے گجرانوالے. ہاں اس کا چچا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج شیخ پورہ کلیم کا. یہ فیملی وہاں شروع سے ہماری پرانی عزیزداری ہے. میری کمشیرہ بھی ادھر ہی ہیں ان کے کزن کو. تو وہ پرانی عزیزداری آپ کے چاچے تو میں اب انڈیا سے جب ہم نے مائیگریٹ کیا تو ہم چونکہ UP سے ہم نے مائیگریٹ کیا تھا. پنجاب والے بندوں نے جو مائیگریٹ کیا ان کی مجبوری بن گئی تھی حالات کی وجہ سے. پورا خاندان پورا گاؤں شفٹ ہو گیا نا. UP والے بائی چوائس آئے ہیں اپنی مرضی سے آئے. تو میرے تایا چچا دونوں نہیں آئے. تو والد صاحب اکیلے ہی تھے بلکہ وہ پارٹیشن سے پہلے بھی یہیں پہ موجود تھے نا. تو اس لیے ہم نے کوئی زرعی زمین کا کلیم نہیں کیا تھا چچا کی وجہ سے. تو والد صاحب شروع سے اٹیچ تھے وہ کپڑے کے کام سے نا. اس ٹائم پہ کھڈیاں ہوتی تھی تو وہ کپڑے کی وجہ سے. تو پھر ہم شہر میں بیٹھے یہاں کے منار پاکستان کے پیچھے ایک آبادی ہے راوی پارک قلعہ لشمہ سے. تو وہیں پہ ہم بیٹھے رہے. تو وہی ابا جی پہلے اسی کام میں اٹیچ رہے. تو اور ہماری بلڈ ریلیشن میں میرے والد صاحب کا
कोई बंदा यहाँ पे शिफ्ट नहीं नहीं हुआ। सर, ठीक। वालदा के कज़न आए थे, वो पेशावर में चले गए। तो इस तरह कह लें कि हमसे मेरे माँ बाप 2 बंदे ही थे हम, तो यहाँ पे आके फिर अल्लाह में हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, वो 7 बंदों की शादी हुई, मुफ्ती अपनी बरादरी में ही हुई। तो इस तरह हमारी एक ख़ानदान और फैमिली बन गई। आगे फिर अब बच्चों की शादी हो रही है। तो ये शुक्र ये है कि शादियाँ सारी राजपूतों में हुई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब कपड़े के हवाले से मुझे याद आया राणा वेलवेट वाले, हाँ जी। ये आपके रिश्ते में क्या है? अब्बई ने जो माइग्रेट किया ना हमने इंडिया से, तो ये 3 बंदे थे। अब्बई थे, राना जाहिद तौसीफ साहब थे, और राना जाहिद तौसीफ के वाला साहब राना तौसीफ साहब, और राना जाहिद तौसीफ का ससुर राना शराफत अली ना। ये 3 बंदे एक ही गांव के, एक ही ख़ानदान के, ये तीनों इकट्ठे शिफ्ट हुए थे, और तीनों एक ही ये काम करते थे। तो हम तीनों ही आके वहाँ मीनार पाकिस्तान के पीछे बैठे हैं। तो वहाँ से राना तौसीफ साहब गुजरांवाले चले गए, गुजरांवाले से वो फैसलाबाद चले गए, वो वहाँ पे सेटल हो गए, और हम और राना शराफत साहब की फैमिली वहीं पे रहे। उसके बाद कुछ अरसे बाद राना शराफत साहब के ससुराली साले वगैरह बरादरीला वो उकाड़े में सेटल थे, वो भी मूव करके हमारे पास आ गए। तो इस तरह हमारा रावी रोड पे किला रशवंत में 5-6 घर होते थे, तो हम वहाँ पे शुरू से वहीं पे। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे अच्छी मालूमात मिली हैं लायतों से वाले भी, और आपके वैसे भी मैं काम सुनता रहता था, ऐसे भी मुझे भी इत्तेफाक हुआ है तो 1-2 दफ़ा आपके मेहमान नवाजी ने माशाल्लाह सबसे आगे आप, और बस ये हालात जिंदगी करे हम इत्तेफाक हुआ है। तो बेटा अब कहीं हो सकती मुलाकात या नहीं, बेटा चला गया, वो मुझे पहले आप बता देते। नहीं? चलो नहीं होता, आज मैंने तो तैयार कर रखा था कि आपसे मिलेंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी सर आपके, अल्लाह कुछ रखे, आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपके कारोबार में, आपके बच्चों में, हम दुआ को हैं इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी। ओके जी, फरूक हाँ।